کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں گا اور اللہ میرے مسائل کو حل کرے. تو فرمایا کہ قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے, ہمارے نبی آپ کہہ دیجئے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور کامل بصیرت کے ساتھ بلاؤں, اور میری اتباع کرنے والوں کا یعنی قیامت تک میری امت کا راستہ یہی ہے, اور جو میرے راستے کو چھوڑے گا میری شفاعت کو نہیں پائے گا آقا فرمان. تو آپ کا راستہ کیا؟ آپ کا راستہ دعوت اللہ کا, اور جب دعوت کی محنت ہوگی تو امت کے ہر شعبے کو اللہ پاک حیات دیں گے, اور دعوت کی محنت سے سارے کام ہوئے. اب دعوت کی محنت سے ہجرت کی طاقت ملی. اب یہ محرم حاجی سے شروع ہوا ہے, اب ہماری ساری تاریخیں ہجرت کی بنیاد پہ دوڑ رہی ہے. جب تاریخ طے کرنے کا مسئلہ آیا ہے تو رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ امیر المومنین مسائل کے لیے کوئی دن تاریخ ہماری بھی تو طے کر دیجیے, تو اس وقت بڑے بڑے مشاہیر صحابہ بیٹھے ہیں, مشورے ہو رہے ہیں, تو کئی چیزیں سامنے تھی کہ بھئی آقا جس دن اس دنیا میں تشریف لائے آپ کی ولادت باصحابت کے دن کو تاریخ بنا دو, آپ کو جس دن نبوت ملی اس کو تاریخ بنا دو, آپ دنیا سے رحلت کر گئے اس کو تاریخ بنا دو, جس دن قوموں پہ ہم غالب ہو گئے اس کو تاریخ بنا دو. ان میں سے کسی کو تاریخ نہیں بنایا. جس اندھیری رات میں اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا اور چھپتے چھپاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں, اور صدیق اکبر کو دوسرے راستے سے جنگل کے اندر ملے ہیں, اس طریقے سے ہجرت کر کے آپ مکے سے مدینے کو گئے ہیں. اس ہجرت کو اسلام کی تاریخ قرار دیا گیا کہ ہماری تاریخ کیا ہے؟ سن ہجری سے شروع ہو رہی ہے. ان میں سے کسی کو تاریخ نہیں بنایا. جس اندھیری رات میں اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا اور چھپتے چھپاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں, اور صدیق اکبر کو دوسرے راستے سے جنگل کے اندر ملے ہیں, اس طریقے سے ہجرت کر کے آپ مکے سے مدینے کو گئے ہیں. اس ہجرت کو اسلام کی تاریخ قرار دیا گیا کہ ہماری تاریخ کیا ہے؟ سن ہجری سے شروع ہو رہی ہے. ارے بھائی اسلام شروع ہو کے تو 13 سال گزر گئے, اب تاریخ شروع ہوئی, تاکہ قیامت تک امت کو پتا چلے کہ یہ امت دین کے لیے ہر چیز چھوڑنے والی اور ہجرت کرنے والی ہے. اور یہ امت کا ایمانی تبودہ ہو گیا, یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی, یہ اولاد نہیں چھوڑ سکتی, یہ خواہشات نہیں چھوڑ سکتی, یہ نصرانی طریقے نہیں چھوڑ سکتی, یہ یہودیوں کی تہذیب نہیں چھوڑ سکتی, یہ بے دینوں کے طریقے نہیں چھوڑ سکتی, تو یہ اللہ کی مدد کیسے پا سکتی؟ تو یہ ہمارے اس بگاڑ کا علاج یہ بتلایا گیا کہ بھئی تمہاری زندگی میں اللہ کی محبت اسی وقت آئے گی جبکہ غیر اللہ کی محبت سے نکلیں گے. اب یہ بے دین انسانوں کی طرح مال پہ مال جمع کریں گے تو کام بنے گا. ارے اس مال میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں جو کام کو بنا دے. اگر ہوتی تو مال والے ہر زمانے میں ہلاک و برباد نہیں ہوتے, اور مال والوں کی رسوائی گلی گلی میں نہیں ہوتی. اسی اصل راستہ بتلایا گیا کہ تم مال نہیں اعمال کی بنیاد پر چلو, اور اعمال وہ بناؤ جو ایمان کے اوپر مضبوط رہے. اب صحابہ کا چونکہ ایمان سب سے زیادہ وزن, ان کے اعمال اتنے وزن کہ ان کی مٹھی بھر جاؤ, قیامت تک آنے والوں کے عہد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اس کو برابر نہیں کر سکتا. اب صحابہ کا چونکہ ایمان سب سے زیادہ وزن, ان کے اعمال اتنے وزن کہ ان کی مٹھی بھر جاؤ, قیامت تک آنے والوں کے عہد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اس کو برابر نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ایک مٹھی بھر جاؤ کے پیچھے ان کا پہاڑ جیسا ایمان. اب اس ایمان کو رسول سے اٹھا, اسی لیے ملت ابراہیمی جو اس کو کہا گیا کہ وہ تو ابراہیمی ملت و ملت ابوکم ابراہیم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبتیں کیا تھی؟ آپ کیا کرتے رہے؟ آپ کو گھرزا محل بنا کر گئے, آپ بڑی دولت جمع کر کے گئے, جو کچھ تھا اسے اللہ کے نام پہ قربان کر دے گئے. اور اس بات کو بتا دیا اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, کہ جب ہمارے بندے نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میں نے آپ کو تسلیم کر لیا, اور اس بات کو بتا دیا اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, کہ جب ہمارے بندے نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میں نے آپ کو تسلیم کر لیا, تو فوراً کہا گیا کہ اسلمت لرب العالمین کا ان سے مطالبہ تکمیل کروایا گیا کہ بھئی اسلم تسلیم, کہ اگر تم ہمارے حوالے ہو گئے تو ہمارے حوالے ہو کر دکھاؤ. تو پھر کتنا ہو کر دکھایا؟ ابھی یہ عہد ختم ہوا اور وہ بیت اللہ کی ساری رونق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا گرد و غبار ہے. وہ کہ آپ کی قربانیوں پر اللہ رب العزت نے جو آماج کا دکھائی, اب آج تک نہیں قیامت تک جانے والا آج بھی اس ابراہیم کی قربانیوں پہ جا رہا ہے. اب اللہ نے اپنی تاریخ اپنا تعارف کرایا, اپنی طاقت دکھلائی.
کیا ابراہیم اذان دو واذن فی الناس کہ یہاں پر آنا ہے اور لوگ تمہارے پاس پہنچیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میں کیا, میری آواز کیا, میں کیا کروں. اور حق تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے, آواز پہنچانا ہمارا کام. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ ہے, آپ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو سامنے رہنے والا جس آواز سے سنا, دنیا کے مشرق و مغرب میں رہنے والا بھی اسی آواز سے سنا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ ہے, آپ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو سامنے رہنے والا جس آواز سے سنا, دنیا کے مشرق و مغرب میں رہنے والا بھی اسی آواز سے سنا. یعنی کہ یہاں زور سے آئی وہاں دھیمی آئی. اور پھر بھی زمین والوں نے نہیں سنا, بلکہ آدم علیہ السلام کی پوری وہ ارواح جو آپ کی سلب سے نکالی گئی تھی, عالم ارواح میں روحوں نے بھی سنا اور اس پر لبیک کہا. آدم علیہ السلام کی پوری وہ ارواح جو آپ کی سلب سے نکالی گئی تھی, عالم ارواح میں روحوں نے بھی سنا اور اس پر لبیک کہا. اسی لیے فرمایا, گزشتہ ہمارے مفتی صاحب دعوت برکاتوں میں بتلا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صاحب فرمایا کہ جس نے جتنی بار لبیک کہی اللہ اسے اتنی بار اپنے گھر پہ آنے کا موقع دے گا. تو اللہ نے بتلا کہ ہم تمہاری آواز کو صرف زمین پہ نہیں آسمانوں پہ بھی سنا دیے اور روحوں کو بھی سنا دیے. ہم وہ قدرت والے ہیں. تو اب حاجی کو یہ تعارف, اپنے بندوں کو یہ طاقت بتلائی جا رہی کہ تم کلمے کی طاقت کو پہچانو. جس کو تم کلمہ پڑھو وہ کیسے طاقت والے. ارے صاحب کلمہ کیا لوگوں کو بالکل بٹھا دیتے, مسجدوں میں قید کر دیتے, ان لوگوں کو بالکل پہاڑوں میں بھیج دیتے, کیا کر رہے ہیں, کیا کوئی ان کو جوگی بنا دے رہے. اب یار باطل ہماری زبانوں پہ کیا بول رہا, ہم سمجھ رہے بہت بڑی بات بولو. اب یار باطل ہماری زبانوں پہ کیا بول رہا, ہم سمجھ رہے بہت بڑی بات بولو. ہم تو اسلام کی خطرناک کی باتیں کر رہے ہیں. ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جس سے اسلام رسوا ہوگا اور ایمان کا ہمارا بھی اہل نہیں ہوگا. اور ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑی ایمان کی سمجھداری کی بات کر. بھائی ایمان کی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ کی بنیاد پہ کھڑے ہو جاؤ, تکمیل اللہ کرنے والے ہیں, کر کے بدلا. اور پھر کرنے میں کیا قربانی والی. جب یہ کہہ دیا میں اسلمت رب العالمین, میں حوالے ہو گئے آپ کے. اچھا حوالے ہو گئے تو جب یہ کہہ دیا میں اسلمت رب العالمین, میں حوالے ہو گئے آپ کے. اچھا حوالے ہو گئے تو اب اس حوالے ہونے کا امتحان یہ لیا جا رہا کہ جو 85 برس تک مانگتے رہے اللہ بیٹا دے دے بیٹا دے دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام 86 سال میں پیدا ہوئے. اب اس بڑھاپے میں پیدا ہونے والی اولاد سے کتنی محبت. ابھی محبت کے کسی ناز و نخروں سے اپنی طبیعت کو سیراب کرنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ یہ حکم ہوا کہ ابراہیم ان کو لے جا کے لخودر جنگل میں چھوڑنا ہے اور پھر اس کے بعد تم کو ہمارے دین کے فریضے پہ آگے بڑھنا ہے. ہمارے مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ, شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے اجل میں تھے. علماء کی محفل میں بات فرمائی, اللہ کا شکر ادا کرو ملت ابراہیمی ہے, لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے امت پہ جو کرم فرمائیاں کی اس میں یہ بھی کرم فرمایا کہ تم اپنی اولاد کے حقوق بھی کوئی پہچانو, ان کو اپنے سے قریب بھی رکھو اور دین کی محنتوں میں دوڑ بھاگ بھی کرو. ہم سے وہ نہیں ہو رہا. اگر یہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اگر تم کو دین کی محنت کرنا ہے تو تم 4 مہینے جا رہے, تم سال بھر جا رہے, تم یہ کر رہے, تو پہلے 20 بچوں کو لے جا کے جنگل میں چھوڑو, باہر نکلو تو ہمارے ایمان کا وہ چول ڈھیلی ہو جاتی تھی. ابھی تو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ دور تو ایسا آ گیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کہاں ہیں. ادھرے تو کانوں کو سر لگا ہوا ہے, جیب میں سیلولر گونج رہا ہے, خیریت سے ٹھیک ہے, ان کو یہ دے دو, ان کو یہ دے دو. ہمارے وہاں سیدنا صاحب نے فرمایا کرتے تھے ابھی تم مخلوق سے تعلق منقطع ہی نہیں کرتے, پھر مخلوق میں گھس جاتے تو تمہارے میں نورانیت کہاں سے آئی. تو اب تو اس کے بعد بھی ہم سے 4 مہینے 40 دن نہیں لگ رہے, اس کے بعد بھی ہم سے دین اور ایمان کی محنتیں نہیں ہو رہی. اور وہاں یہ کہا تھا کہ پہلے 20 بچوں کو لے جا کے جنگل و بیابان میں چھوڑو. تو علماء اور مفسرین نے عجیب باتیں فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو آتش نمرود میں کود پڑے تھے اور جبرائیل جیسے فرشتے کی اعانت اور مدد کو ٹھکرا دیا تھا کہ جبرائیل جب تم مدد کرنا چاہتے ہیں ایک پر کے کونے سے تو کیا میرا رب اس سے زیادہ میرے لیے بے چین نہیں ہوگا, ہٹ جاؤ بیچ میں سے, میں تو اس آگ میں کودنے کو تیار ہوں. تو جو ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں کودنے کے لیے بے خوف تیار تھے, لیکن جب یہ کہا کہ 20 بچوں کو چھوڑ دو, کہاں چھوڑو, تو جبرائیل آ گئے. سامنے کی اونٹی پہ جبرائیل
اور پیچھے کی اونٹنی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی گویا بیوی حضرت حاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کے چل رہے ہیں، اور اب یہ مصر کی شہزادی کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ چلتے چلتے اب جبرائیل امین نے فرمایا ٹھہر جائیے۔ اب جب ٹھہر جائیے تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، اس لقدق جنگل میں، اس ساری جھاڑیوں میں اور اس ریتیلے مقام پر جہاں پر کوئی پانی کا خطرہ نہیں اور کھانے کا دانہ نہیں۔ فرمایا جبرائیل کیوں چھوڑو، یعنی بے چین ہو گئے۔ فرمایا کہ کیا کروں؟ تو جو آگ سے پریشان نہیں ہو بیوی بچوں کو اس جگہ چھوڑنے پہ بے قرار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کے رب کا یہی حکم ہے۔ فرمایا رب کا حکم ہے، فوراً اتار دیا، اور فوراً جب اتارا اور اس کے بعد کہا کہ تم یہی رہنا ہے، آگے بڑھنے لگے تو حضرت حاجرہ نے گھوڑا پکڑ لیا اور فرمایا کہاں جا رہے ہیں اور ہم کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی جواب ہی نہیں دیتے؟ جواب دینے کی اجازت بھی ختم ہو گئی۔ اب آپ اپنے گھر والوں کو تسلی بھی نہیں دے سکتے، غیر کا اتنا تعلق بھی باقی مت رکھو، اب ہمارے نام پہ آگے بڑھ جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، یہاں تک کہ اس بیچاری نے موڑا پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور کہا اللہ ہمارے کو، کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ آپ تو نبی ہے، خلیل ہے، تو کیا اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہم کو اس جنگل بیابان میں چھوڑے؟ تو کیا اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہم کو اس جنگل بیابان میں چھوڑے؟ سر ہلایا، پلٹ کے دیکھنے کی اجازت ہے کہ اگر اپنی بیوی کو دیکھتے، بچے کو دیکھتے، مسکرا لیتے، اس کی بھی بات ہے۔ سر ہلایا، کہا کہ بے شک میرے اللہ کا یہی حکم ہے۔ اس اللہ کی بندی نے فوراً کہا اذن لم یضاعن اللہ، اگر اللہ کا حکم ہے تو اب آپ جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کی پہچان یہاں سے شروع ہوگی کہ یہ فرض کہ بھائی اس کلمے کو کر، وہ محنت، وہ مزاج کہ اللہ کے حکم کے اوپر تابعداری سے آ گئے۔ اب 22 سالہ 23 سالہ شہزادی نے اپنی ساری زندگی مکے کے اور پہاڑوں کے گویا درمیان میں گزار دی اور اپنے آپ کو بیت اللہ کے گویا پائے کے اندر دفنانے پہ راضی کر دیا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اکیلے ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو دوسری بیوی اور گھرانہ موجود تھا، حضرت سارہ کے ساتھ آپ تھی، لیکن حاجرہ کے ساتھ کوئی نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصر کی یہ شہزادی گود کے بچے کے ساتھ پڑی، اب جو ساتھ تھا پانی وہ بھی ختم ہو گیا، جو ساتھ تھا ستو وہ بھی خالی ہو گیا۔ اب بیچارے کہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا، میں پیاس سے بے قرار ہو رہی ہوں، کوئی آٹم نہ آٹم دار کو اس نظر نہیں آتا، اب صفا کی پہاڑی پہ دوڑ شاید کچھ مل جائے، پھر بیٹے بھی بچہ نظر نہیں آ رہا تو پیٹھے میں ڈر گئی، پھر بیٹے کو دیکھا وہ تڑپ رہا ہے تو ماں کی مانتا بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سک رہی، وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں لیکن میں قریب جانے کے لیے تیار ہوں۔ مانتا بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سک رہی، وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں لیکن میں قریب جانے کے لیے تیار نہیں، وہ ادھر مروا پہ چڑھ گئی، اب اس تدبیری طور کے اوپر بھاگ رہی ہے۔ کوئی اللہ پاک کی طرف سے 7 چکر کی شرط اس وقت نہیں دی، لیکن 7ویں چکر میں سینہ پھول گیا، سانس کی نالیاں جواب دینے لگ گئی، اور بالکل ایسا کہ بس اب مجھے یہاں مرنا ہے، بیٹے کو وہاں دم توڑنا ہے، گر پڑی بالکل۔ اس حالت میں جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک جوان کھڑا ہے، ایک دم گویا زندگی بدل میں کوئی پھونک دیا ہو، ارے میرے بچے کے پاس سے کون آ گیا، ایک نئی طاقت پیدا ہوئی، وہ دوڑی بھی آئی، قریب پہنچی تو شکل غائب ہو گئی اور بچے کے ایریوں سے پانی نکلنے لگا، اور اس پانی کو دیکھ کر طبیعت میں گویا تسلی آ گئی، خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا، اور پھر اس کے بعد میں اس کا منہ ڈیر بنایا، زمزم زمزم، ٹھہر جا اپنی زبان میں کہا۔ تو اس کے اندر بدر کی اس ادا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رحم کرے حاجرہ پر کہ اگر وہ ٹھہرنے کو نہیں کہتی تو پوری دنیا میں زمزم کی نہریں بہہ جاتی، لیکن ہم جیسے ناقدر اس کی قدر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو اپنی مشیت دکھانی تھی، جیسے شب قدر کو چھپایا زمزم کو وہی رکوایا، اب 4000 سال وہ گزر گئے۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔